کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے درس کا عنوان ہے اہل حدیث کی دعوت۔ اس عنوان کے تحت آنے والے عناصر پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلا عنصر ہوگا حدیث کا مفہوم اور اہل حدیث کا مفہوم، دوسرا دعوت کا مفہوم، تیسرا دعوت الی اللہ کی فضیلت، چوتھا اہل حدیث کی دعوت کے مصادر، پانچواں اہل حدیث کی دعوت کے مقاصد، چھٹا اہل حدیث کی دعوت کی خصوصیت، اہل حدیث کا منہج استدلال، اور اس کے بعد بحث ہوگی اہل حدیث کی عملی اور تطبیقی میدان میں خصوصیت۔ اس کے بعد آخری بات ہے اہل حدیث کی عبادت کے اصول۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات بولنے اور اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو موضوع یا عنوان دیا گیا تھا وہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ اہل حدیث کہ اگر لغوی معنی جانا جائے تو پتہ چلتا ہے اہل کا معنی والا اور حدیث کا معنی بات، یعنی بات والے۔ مراد اس سے اصطلاحی مفہوم کہ حدیث سے مراد ایسے تمام اقوال، افعال اور تقریرات، خواہ وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں، ایسے اوصاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں، اسے حدیث کہتے ہیں۔ یعنی اقوال، افعال، تقریر، اوصاف، ان تمام چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لہذا جو حدیث کا انکار کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال میں
اور معاملات میں نافذ نہ کرے وہ اہل حدیث کی صف میں شامل نہیں ہوگا۔ احمد بن سنان القطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث فاذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحدیث من قلبه، کہ دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں وہ سب اہل الحدیث سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اور جب آدمی بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی چاشنی نکال لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ الْحَقِّ أَنَّكَ لَوْ طَالَعْتَ جَمِيعَ كُتُبِهِمُ الْمُصَنَّفَةَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ قَدِيمِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ لَا تَرَىٰ فِيهِمْ اخْتِلَافًا وَلَا تَفَرُّقًا فِي شَيْءٍ مَّا۔ امام اصبہانی نے کہا اور اس بات کی دلیل کہ اہل حدیث ہی اہل حق ہیں، اہل حدیث ہی اہل النبی ہیں، اہل حدیث ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ان کی تصنیف کردہ کتابوں کو قدیم اور جدید، اول اور آخر تمام کتابوں کا مطالعہ کرو، ان کے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف اور تفرقہ بازی نہیں پایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اہل الحدیث کا معنی اور مفہوم ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو تمام فرقوں کو اور تمام مسلمانوں کو وحیین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن اور جو اہل حدیث پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا فریضہ انجام دیتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ سنت کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف یا قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہیں، اور یہی وہ جماعت ہے جو شروع سے لے کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من نأواهم، کہ میری امت قیامت کے دن تک، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی اور حق پر غالب رہے گی، اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یا اس جماعت سے مراد اہل الحدیث لیتے ہیں۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اس جماعت سے مراد اہل حدیث پڑھنے پڑھانے، حدیث پر عمل کرنے، حدیث کی طرف دعوت دینے والی جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اور جماعت ہے۔ یعنی اگر کوئی جماعت اس حدیث کا مصداق ہے تو صرف اہل الحدیث کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کی جماعت ہے، کیونکہ جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے تمام کے تمام فرقوں نے حدیث کا، سنت کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انکار کیا۔ صرف اہل الحدیث ہی وہ جماعت ہے جو واضح طور پر حدیث کا انکار نہیں کرتی، حدیث کو مانتی ہے، حدیث کا دفاع کرتی ہے اور حدیث کے لیے دیگر فرقوں سے لڑتی ہے۔ دیگر فرقے والے اپنے آراء، اپنے خیالات اور اپنے عقائد کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ اہل حدیث قرآن اور حدیث کی بالادستی اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی سربلندی کے لیے
لڑتے ہیں۔ موضوع کا دوسرا جز دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت۔ دعوت سے مراد لغوی معنی ہوتا ہے بلانا، اصطلاحی معنی یا علماء کی زبان میں دعوت کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ دعوت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ رسول جو کچھ لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرنے کی دعوت دینا، نماز قائم کرنے کی دعوت دینا، زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دینا، رمضان کے روزے رکھنے کی دعوت دینا، بیت اللہ کے حج کرنے کی دعوت دینا۔ اسی طرح سے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اسی طرح سے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کی طرف، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان کی طرف دعوت دینا۔ اسی طرح سے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح سے کی جائے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح سے عبادت کی جائے جس طرح گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایمان، اسلام اور احسان کی طرف دعوت دینے کا نام دعوت ہے، یا اسلامی دعوت ہے، یا اہل حدیث کی دعوت ہے۔ کیونکہ اہل حدیث صرف قرآن اور حدیث اور اس کے مسائل کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی فرقے، کسی امام کے فتوے یا اس کے فتاوے کی جانب دعوت نہیں دیتے ہیں۔ تو اہل حدیث کی دعوت خالص اسلامی دعوت ہے، کیونکہ وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کسی امام یا کسی قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب، یعنی تورات، انجیل یا کسی اور دھرم کی طرف دعوت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اسی وحی کی طرف دعوت دیتے ہیں، خواہ وحی جلی ہو جیسے قرآن یا وحی خفی ہو جیسے حدیث، اس کے علاوہ کسی بات کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ اس کے بعد دعوت کی فضیلت، اہل حدیث جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت کی فضیلت ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف دعوت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، یعنی وہ ماننے میں بھی اپنی مرضی نہیں چلاتے بلکہ اسی طرح سے قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس دعوت کی اللہ اور اس کے رسول نے فضیلتیں بیان کی ہیں، صرف دو فضیلتوں کی پر اکتفا کیا جائے گا۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا اور رسول کی طرف دعوت دینا یہ انبیاء اور مرسلین کا طریقہ ہے، انبیاء اور رسولوں کی ذمہ داری ہے، یہ انبیاء اور رسولوں کا کام ہے، کیونکہ انبیاء نے
صرف اللہ تعالی کی طرف دعوت دی یا اپنی بات ماننے کی دعوت دی، اس کے علاوہ کسی دوسری بات کی طرف دعوت نہیں دی۔ اور اہل حدیث بھی اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، وہ اپنی بات منوانے یا کسی امام کی بات کی ماننے کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے بچو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هِيَ وَظِيفَةُ الْمُرْسَلِينَ کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، انبیاء کرام کا پیشہ تھا۔ اور اہل الحدیث بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، لہذا وہ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ خیر سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی بات، کیونکہ سب سے بڑا خیر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، اس سے زیادہ بڑا خیر دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس شخص سے زیادہ بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لہذا اگر کوئی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، رسول کی احادیث کی طرف دعوت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، تو اس سے زیادہ اچھی دعوت کس کی دعوت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی بھی شخص اتباع اور اطاعت کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ اہل حدیث کی دعوت کے مصادر، کہ اہل حدیث کی دعوت کہاں سے نکلی، کہاں سے شروع ہوئی۔ بنیادی طور پر اہل حدیث کی دعوت کے دو مصادر ہیں۔ بنیادی طور پر اہل حدیث کی دعوت کے دو مصادر ہیں، پہلا مصدر قرآن اور دوسرا مصدر حدیث ہے۔ اسی طرح سے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پر دو مصدر اور ہیں، یعنی تیسرا مصدر اجماع ہے اور چوتھا مصدر قیاس ہے، اور یہ دونوں قرآن اور حدیث کے پابند ہیں۔ یعنی اجماع اسی وقت ہوگا جب اس کی دلیل قرآن میں موجود ہو، قیاس اسی وقت ہوگا جب اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہو۔ یعنی یہ مصدر ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رہیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیا وحی کیا گیا ہے؟ قرآن۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو وحی کیا گیا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ کیوں پکڑے رہیے؟ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو قرآن کو اللہ کی جانب کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی وحی کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، وہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا، اور جیسے ہی وحی کو ترک کر دے گا وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ تعالیٰ نے سنت کو اختیار کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی بھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، کوئی بھی قول، فعل، تقریر، عمل، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسے سنت کہتے ہیں، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو رسول اللہ کی اطاعت، اللہ نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب امر ہیں، جو حاکم ہیں، جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اطیعوا اللہ کہا اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے اطیعوا الرسول کہا، لیکن اولی الامر کی اطاعت کرنے کے لیے تیسری مرتبہ اطیعوا اولی الامر نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا، یعنی اس کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق اس کی بات ہوگی، ورنہ الگ سے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے پلٹا دو، قرآن اور حدیث کی جانب اس کا فیصلہ کرانے کے لیے پلٹو۔ قرآن میں دیکھو کہ کس کی بات زیادہ صحیح ہے، حدیث میں دیکھو کہ کس کی بات زیادہ صحیح ہے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، یہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا، واپس کرنے کا مقصد ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات معلوم ہو جائے تو اپنی بات کو اور اپنے اختلاف کو ختم کر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ سب سے بہتر کام ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ عمدہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید کرتا ہے اور آخرت کے دن کی امید کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت
ذکر کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اس کو اپنے دانتوں سے سختی کے ساتھ پکڑ لو۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ جو کھانے کے دانت ہیں ان اللہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس دانت سے اگر کسی کو پکڑ لیا جائے تو چیز باہر نہیں نکل سکتی، دانت ٹوٹ جائے گا لیکن کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور بدعتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیث اجماع کو بھی مانتے ہیں، یا ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل اجماع ہے۔ اجماع سے مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علماء امت نے کسی مسئلے پر ایک ہی فتویٰ دیا اور اس میں اختلاف نہیں کیا تو ان کے نزدیک حجت ہے، اس کی مخالفت کرنا اہل سنہ والجماعہ اور اہل حدیث کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول سے اختلاف کرے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے گا تو ہم جس طرف اسے مڑے گا اسی طرف ہم اسے موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مومنین اگر کسی بات پر، مسلمان کسی بات پر اجماع کر لیتے ہیں تو اس کی اتباع کرنا واجب اور فرض ہے، اور یہی اہل حدیث کا منہج ہے، اور اس سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ فی النار، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کر سکتا، میری امت کبھی بھی برائی پر اتفاق نہیں کر سکتی، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اور جو شذوذ اختیار کرے گا، انفرادیت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں تنے تنہا ڈال دے گا۔ معلوم ہوا کہ اجماع کی مخالفت کرنا، علماء امت کی مخالفت کرنا، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے۔ علماء امت میں سب سے پہلے جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی جماعت ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، یعنی تابعین کی جماعت، اس کے بعد ان لوگوں کی جماعت ہے جو تابعین کے نقش قدم پر چلے، یعنی تبع تابعین کی جماعت، اس کے بعد ان لوگوں کی جماعت ہے، ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے جو ان کے بعد آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ فرقہ انہی لوگوں کو کہا گیا جن لوگوں نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، بدعتی انہی لوگوں کو کہا گیا جن لوگوں نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اور اہل
فرقہ انہی لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے صحابہ کی جماعت کی، کیونکہ صحابہ کی جماعت یہ مکمل طور پر اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم تھی۔ یعنی صحابہ، کوئی بھی صحابی بدعت کا شکار نہیں ہوا، کوئی بھی صحابی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس کے نزدیک آئیڈیل اور نمونہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور دوسرا آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ڈائریکٹ نہیں سنی، وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح سے ایمان لائے جس طرح سے صحابہ کرام نے ایمان لایا، تبھی ہدایت پائیں گے، تبھی ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی تمام کے تمام لوگ، پوری دنیا، پوری امت، تمام فرقے والے دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اسی طرح سے قرآن اور حدیث کو نہ مانے جس طرح سے صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کو مانا تھا۔ جب صحابہ کرام کی طرح قرآن اور حدیث کو مانیں گے تبھی وہ صحیح معنوں میں اہل حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ اسی طرح سے چوتھا مصدر اہل حدیث کا ہے، یا اہل حدیث کی دعوت کا چوتھا مصدر جہاں سے وہ اپنا علم حاصل کرتے ہیں، قیاس ہے۔ قیاس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی فرع کو اصل پر، کسی حکم پر محمول کرنا کسی علت کی بنیاد پر، اور قیاس کے قاعدے اور ضابطے ہیں۔ اگر کوئی شخص قیاس کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث نہیں ہے۔ اس قیاس کا جو مرتبہ ہے اس کو اسی مرتبے میں رکھے گا تبھی وہ اہل حدیث کہلائے گا، ورنہ اہل حدیث نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے اجماع کا بھی معاملہ ہے کہ اجماع کو اسی طرح سے ماننا ہے جو اس کا درجہ ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس۔ اگر کوئی اجماع کو قرآن اور حدیث سے راجح قرار دیتا ہے، یعنی اگر مسلمان یا کوئی بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حجت کے خلاف اجماع کر لے تو ان کا اجماع درست نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی آیت دلیل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہو، اور اس میں کسی مسئلے پر اجماع کریں اور اس میں اتفاق نہ کریں، یعنی اجماع کی بیس قرآن اور حدیث ہے۔ اسی طرح سے قیاس کی بھی بیس، بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ بغیر قرآنی آیت یا حدیث کے اجماع قیاس ممکن نہیں ہے، کیونکہ قیاس کے لیے ضروری ہے کہ جس پر قیاس کیا جا رہا ہے وہ قرآن اور حدیث، قرآن کی کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو۔ یہ دو سب سے بڑا رکن ہے کس کا؟ قیاس کا، جسے اصل، فرع، حکم اور علت کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی، کوئی عالم ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرتا ہے تو جس مسئلے پر قیاس کر رہا ہے اس مسئلے کا کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے، تبھی وہ قیاس کر سکتا ہے، ورنہ وہ قیاس نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے غلط قیاس کرتا ہے تو وہ قیاس
صحیح نہیں ہے، بلکہ اس قیاس کے ذریعے وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اہل حدیث کی دعوت کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، کہ اہل حدیث کی دعوت کا مقصد کیا ہے، اس دعوت کی کو کیوں نشر کیا جائے، کیوں پھیلایا جائے اور کیوں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ پہلا مقصد ہے علم کی نشر و اشاعت اور صحیح معرفت کو پھیلانا، تبلیغ کرنا، کیونکہ دعوت کی یہی بنیاد ہے۔ بغیر علم کے دعوت نہیں کہلاتی ہے، بغیر علم کے دعوت نہیں کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے بغیر حدیث کو جانے آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں حدیث والا ہوں، یہ بھی دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث کی دعوت یا اہل حدیث کی دعوت کا پہلا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنا، یعنی اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جو امت کی رہنمائی کی ہے، اس کو لوگوں کے درمیان عام کرنا۔ ظاہر ہے کہ علم کی نشر و اشاعت، قرآن اور حدیث کی نشر و اشاعت، یہی اہل حدیث کا مقصد ہے۔ اہل حدیث کی دعوت کا مقصد ہے وہ کسی کے افکار و نظریات یا کسی کے فتاووں کی طرف یا کسی کے لٹریچر کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اگر وہ دعوت دیتے ہیں تو یا تو اللہ کی طرف دعوت دیں گے یا رسول کی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری جانب سے تبلیغ کر دو، لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے اس دعوت کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دعوت کا علم ہونا چاہیے، کہ آپ جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں آپ اس کو جانیں، بغیر جانے ہوئے آپ اس بات کی طرف دعوت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً صرف اہل عقل و دانش ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل حدیث جو دعوت دے گا وہ علم پر مبنی ہوگی، بغیر علم کے دعوت نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے توحید کے مقام و مرتبے کی حفاظت، توحید کے مقام و مرتبے کی حفاظت، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ بقیہ جو لوگ ہیں اپنے آراء، اپنے فتاوے اور اپنے اعتقادات کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور لیکن اہل حدیث قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی اہل حدیث ہوگا اس کے پاس علم ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرے۔ اگر اس کے پاس توحید کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت نہیں ہے، تو وہ اہل حدیث کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، کیونکہ ہدایت صرف قرآن اور حدیث ہے، کسی اور دوسری چیز میں ہدایت نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ صرف قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو اہل حدیث کی دعوت کے مقاصد ہوتے ہیں یا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی رہنمائی حاصل ہو۔ اگر اہل حدیث ہو کر کے کوئی قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی دوسری طرف دعوت دیتا ہے تو اہل حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا لوگوں کی جانب، بشیر اور نذیر بنا کر کے، اور ہم نے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی اہل حدیث کی دعوت بشارت پر مبنی ہوتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا اسے بشارتیں حاصل ہوں گی، اور جو قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرے گا وہ جہنم کی عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ آپ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی دوسری چیز پر جنت اور جہنم کی بات نہیں کر سکتے۔ صرف قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا جنت میں جائے گا اور ان کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا، کیونکہ کلمہ ہم نے اسی بات کا پڑھا ہے اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت کا ایک بنیادی مقصد ہے جہل کو سماج سے ختم کرنا، جہالت کو ختم کرنا، ان کو سمجھانا اور ان کو جہالت سے روکنا۔ اسی طرح سے خرافات، شرکیات اور بدعتوں سے لوگوں کو بچانا، ڈرانا، ہر طریقے سے ان کو محفوظ رکھنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر صحیح طریقے سے گامزن ہو سکیں اور وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ میری جانب وحی کی گئی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ آپ کی جانب وحی کی گئی اور آپ سے پہلے رسولوں کی جانب وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اہل حدیث کی دعوت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے لوگوں کو شرک کی طرف جانے سے بچانا یا ان کو شرک سے روکنا تاکہ ان کے اعمال برباد نہ ہوں، تاکہ ان کے اعمال برباد نہ ہوں۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا اور ان کو وہی اخلاق اختیار کرنے کی ترغیب دینا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، اور جو اچھی عادتیں ہیں ان کو اپنانے کا حکم دینا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن، کہ میزان میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں،
उससे ज़्यादा वज़नदार अमल मीज़ान के अंदर कोई नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ही लफ्ज़ में जवाब दिया कि आपके अखलाक कुरान थे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही दी, इन्ना व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। तो जो अहले हदीस के दाई या अहले हदीस के दुआत और अहले हदीस के मदऊ हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुत्तसिफ करें और उन्हें और उन लोगों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुत्तसिफ नहीं हैं, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ दावत दें। यही अहले हदीस की दावत है। जाहिर है कि जो मुक़ल्लिद है या बिदाती है, उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से क्या मतलब, क्योंकि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पसंद ही नहीं करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाता ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानता ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को उस तरह से नहीं मानता जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने माना, तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का और आपके अखलाक का इल्म कैसे हो सकता है। इसी तरह से अहले हदीस की दावत का मकसद है कि लोगों की इस्लाह करना। जितनी ताकत है, क्या करना? इस्लाह करना। आप के पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि अल्लाह ताला ने 5 नमाजें हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज की हैं। आपको इतना ही मालूम है, तो आप इस बात की दावत लोगों को देंगे। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसे नमाज की तरफ बुलाएंगे। जो आदमी नमाज में कोताही करता है उसे कोताही से मना करेंगे। जितनी आपके पास ताकत है उतना, या जितना इल्म आपके पास है उतने इल्म की तरफ आप लोगों को दावत देंगे, और जो आपके पास इल्म नहीं है उसे सीखेंगे। यही अहले हदीस की दावत का मकसद है। अल्लाह के ताला ने फरमाया रसूलों की बात को नकल करते हुए, इन उरीद इल्लल इस्लाह मस्तताअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, कि मैं सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ, दुरुस्तगी चाहता हूँ, जितनी मेरे पास ताकत है और मेरी तौफीक सिर्फ अल्लाह ताला के ज़रिए है। मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अहले हदीस जिस बात की तरफ दावत देते हैं उसकी चंद खुसूसियात हैं जो दूसरी दावतों में नहीं पाई जाती। अहले हदीस की दावत रब्बानी दावत है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा दावत है, और अल्लाह ताला की तरफ दावत है अक़ीदे में और अमल दोनों में। अल्लाह ताला ने फरमाया, अफला यतदब्बरूनल कुरआन वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कि वो कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? अगर वो गैरुल्लाह की जानिब से होता तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ पाते। अहले हदीस कुरान और हदीस की तरफ दावत देते हैं, यह कुरान अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे शख्स की जानिब से नहीं है। इसी तरह से अहले हदीस की दावत फितरत की तरफ दावत है, कि जिस पर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने चेहरे को उस दीन के लिए कायम कीजिए यकसू होकर, फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, जो अल्लाह ताला की फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है, यानी तौहीद पर कायम हो जाइए,
جو آپ کا دین ہے دنیا سے یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت ایک مکمل دعوت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی اور نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت مکمل طور پر واضح دعوت ہے، اس میں کسی طرح کا غموض اور پوشیدگی نہیں ہے کہ جسے کچھ لوگ جانیں اور کچھ لوگ اس کے جاننے کے مستحق نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الف لام را یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین ہے، جو واضح قرآن ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی پوشیدگی اور غموض نہیں ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت رحمت کی دعوت ہے۔ کس کی دعوت ہے؟ رحمت کی دعوت ہے، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا اور انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے انسانوں کے لیے رحمت پر مبنی ہیں، یعنی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور اسے جہنم میں داخل کرنے کے بجائے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت آخری دعوت ہے، اس دعوت کے بعد کسی دعوت کا وجود نہیں ہے، اس دعوت کے بعد کسی دعوت کا وجود دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ دعوت اسی وقت پنپتی ہے جب کوئی نبی آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے، یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی دوسری شریعت لے کر کے آنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی، میری ہی پیروی کرنی پڑتی، یعنی کسی بھی نبی کا آنا نئی شریعت لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ممکن نہیں ہے۔ تو اہل حدیث کی دعوت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ آخری دعوت ہے، اس کے بعد کوئی دعوت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت میں استدلال کرنے کے کچھ طریقے ہیں کہ وہ ہر چیز سے استدلال نہیں کرتے کہ کسی عالم کا قول مل گیا اور اس کو حجت بنا لیا، کسی امام کا فتویٰ مل گیا اور اسے حجت بنا لیا اور اسی پر اڑ گئے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ کیا ہیں؟ پابند ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جہاں بہت سارے ابواب باندھے ہیں وہیں پر ایک باب یہ بھی باندھا ہے الباب الاعتصام، باب الاعتصام۔ اعتصام کا معنی ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی پابندی کرنا، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اس کو کتاب و سنت میں
تلاش کرنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح سے حدیث کو پڑھنا، پڑھانا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس کا معنی ہوتا ہے اعتصام، جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے ماخوذ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اسی میں ہدایت ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث عقیدے میں اور عبادتوں میں، مسائل میں کتاب و سنت سے برابر استدلال کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جیسے اہل حدیث کے علاوہ دیگر مذاہب کے متبعین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو فلاں فلاں مسئلے میں نہیں مانتے، یعنی حدیث اگر خبر واحد ہے تو عقیدے میں حجت نہیں ہے، قرآن کو صرف انہی باتوں میں مانتے ہیں جو عقیدے میں ہیں، اور سنت کے وہ مسائل جو قرآن میں ثابت نہیں ہیں اسے نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بدعتی ہیں جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم سنت کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے اہل الرائے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ حدیث ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، اس میں شک ہے، شبہ ہے، اس کے مقابلے میں کسی عالم کا فتویٰ زیادہ بہتر ہے جو بذات خود فتویٰ دے رہا ہو، کیونکہ اس میں شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی آیتوں میں اختلاف ہے، لہذا ہم اسے نہیں مانتے۔ حدیثوں میں اختلاف ہے، ان اختلاف کو حل کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہذا ہم اسے نہیں مانتے، جسے اپنے اصول میں کہتے ہیں اذا تعارضا تساقطا، کہ جب دو حدیثیں آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں تو دونوں عمل کے لائق نہیں رہتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث ایسی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ قرآن اور حدیث پر بیک وقت عمل کرتے ہیں، بیک وقت عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک جتنا زیادہ عمل کرنا قرآن پر ضروری ہے اتنا ہی زیادہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے قرآن حجت ہے اسی طرح سے حدیث بھی حجت ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جہاں اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا وہیں رسول کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہہ دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی
اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت اس بات پر مبنی ہے کہ اہل حدیث کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کا انکار کیا، یا اگر انکار نہیں کیا تو اس کی منمانی تفسیر کی جو ان کی خواہشات کو پورا کرے۔ اسی طرح سے بہت سارے فرقوں نے، بہت سارے اہل بدعت نے حدیثوں کا انکار کیا، اور ایک پوری لمبی تاریخ ہے جن لوگوں نے سنت کا انکار کیا اور حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ قسم ہے تمہارے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے آپسی اختلاف میں حکم بنا لیں، پھر اپنے نفس میں آپ کے فیصلے سے کوئی حرج محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے اختلاف کو ترک کر دینا، اپنے خیالات کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت اس بات پر مبنی ہے کہ عقیدے میں خبر متواتر اور خبر آحاد دونوں حجت ہے۔ عقیدے کے باب میں اور عمل کے باب میں دونوں حجت ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ خبر واحد عقیدے کے باب میں حجت نہیں ہے کیونکہ عقیدے میں یقین کا ہونا ضروری ہے، جبکہ خبر واحد میں یقین نہیں ہوتا ہے، وہ ظن پر مبنی ہوتی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ ظن اور یقین کی جو یقین کا جو فلسفہ ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ یا صحابہ کرام کا اور تبع تابعین کا اور ائمہ اعظام کا نہیں ہے، بلکہ یہ معتزلہ، جہمیہ اور معطلہ وغیرہ کا فلسفہ ہے، جنہوں نے سنت کا انکار کرنے کے لیے یہ شوشہ مسلمانوں کے اندر ڈالا کہ عقیدے کے باب میں اسی چیز پر اعتقاد رکھا جائے گا جو یقینی ہو، جو قطعی الدلالہ ہو، جیسے قرآن، اور جس میں اختلاف ہو جو قطعی الدلالہ نہ ہو، جس کو ایک دو لوگوں نے روایت کیا ہو، وہ عقیدے کے باب میں حجت نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث کا منہج اور اہل حدیث کی فکر یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں ساری آیتیں اور ساری حدیثیں جو صحیح سند سے ثابت ہوں وہ حجت ہیں، اور جو حدیثیں ثابت نہیں ہیں وہ حجت نہیں ہیں۔ اسی طرح سے عملی میدان میں اہل حدیث کی خصوصیات، عملی میدان میں اہل حدیث کی خصوصیات، پہلی خصوصیت اہل حدیث کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک لائق اتباع یعنی انسانوں میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ذات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو وہ مطلق طور پر اتباع کے لائق نہیں ہے۔ اس کی بات صرف انہی باتوں میں مانی جائے گی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے مطابق ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے مانی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی امام، کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔
صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں کہ دین کے معاملے میں، دین کے فتوے میں، شرعی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی نہیں کر سکتے، اور اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کر دی اور آیتیں نازل کر دی کہ آپ کا فتویٰ اس میں صحیح نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر مبنی ہے، نقش قدم پر مبنی ہے۔ اہل حدیث صحابہ کرام کے علاوہ کسی دوسری جماعت کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتے، کیونکہ صحابہ کرام کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی جماعتیں ہیں سب اپنے اپنے آراء اور خیالات کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور یہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہی ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے، تبھی وہ صحیح راستے پر گامزن ہو سکتا ہے، ورنہ وہ صحیح راستے پر نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اور اولین ہیں وہ فضیلت والے ہیں، اور وہ لوگ فضیلت والے ہیں جو جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی مہاجرین اور انصار کی، صحابہ کرام کی احسان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہے تو بھی اسی طرح سے جنت میں جائے گا جس طرح سے صحابہ کرام جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی دعوت کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بدعتوں اور منکرات سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، بدعتوں اور منکرات سے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز قابل قبول نہ ہو، جو چیز ایکسیپٹ نہ کی جائے، اس کی طرف دعوت کیوں دی جائے گی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ تم اتباع کرو، قرآن اور حدیث کی بات مانو اور بدعتیں ایجاد نہ کرو، جو چیزیں تمہیں دی گئیں وہی تمہارے لیے کافی ہیں، دین میں نئی چیزوں کی ایجاد مت کرو۔ اسی طرح سے اہل حدیث دنیا کی واحد جماعت ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم ہی خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حکم دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اے نبی آپ
भलाई का हुक्म दीजिए और बुराई से रोकिए, और जो परेशानी आपको लाहिक हो उस पर सब्र कीजिए। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा कारनामा है, बहुत अज़्म की बात है। ये अहले हदीस की खुसूसियात या अहले हदीस के फ़राइज़ या अहले हदीस की दावत का मुख्तसर इख्तिसार के साथ खुलासा पेश किया गया है। और इसी तरह से आखिर में जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये बात है कि अहले हदीस वाज़ेह तौर पर या क्लियरली जिसको आप लोग कहते हैं, सिर्फ दो बातों की तरफ दावत देते हैं, सिर्फ दो बातों की तरफ दावत देते हैं और उनकी नज़र में कोई तीसरी बात नहीं है, और सारी बातों का खुलासा भी वही दो बातें हैं। सारी बातों का खुलासा वही दो बातें हैं। एक बात है तौहीद, पहली बात है तौहीद, और दूसरी बात है इत्तिबाए सुन्नत। दूसरी बात है इत्तिबाए सुन्नत, सुन्नत की इत्तिबा करना। और यही दोनों बातें किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए शर्त हैं कि अगर किसी इबादत में तौहीद नहीं पाई गई तो वह इबादत मकबूल नहीं है। इसी तरह से कोई ऐसी इबादत जिसमें सुन्नत की इत्तिबा नहीं की गई, सुन्नत की मुखालफत की गई, वह इबादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि लोगों को सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए। अगर कोई शख्स इखलास के साथ, तौहीद के साथ इबादत करता है तब तो उसकी इबादत मकबूल है। लेकिन अगर उसकी इबादत में शिर्क है कि गैरुल्लाह के लिए इबादत करता है या किसी को दिखाने के लिए शिर्क इबादत करता है या किसी दूसरे शख्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत करता है, तो उसकी इबादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं है। वो अमल करेगा लेकिन वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। कितना भी ज़्यादा सुन्नत के मुताबिक इबादत करे, लेकिन अगर इखलास नहीं है, शिर्क से पाक नहीं है, रियाकारी से पाक नहीं है वह इबादत, तो कभी भी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकती, कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसी तरह से कितना भी ज्यादा इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करे, कितना ही ज्यादा तौहीद को माने, लेकिन अपनी इबादत में सुन्नत को लाजिम ना पकड़े, सुन्नत की मुखालफत करे, या ये कहे कि मैं मुवहिद हूं, सुन्नत का मानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि तौहीद ज़्यादा ज़रूरी है, सुन्नत उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे शख्स की भी इबादत अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। जितना तौहीद ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा इबादत का सुन्नत के मुताबिक होना ज़रूरी है। सुन्नत की मुखालफत किसी भी हालत में जायज़ नहीं है, बल्कि सुन्नत की मुखालफत यह फितने और दर्दनाक अज़ाब का सबब है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया,
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا عذاب علیم سے دو چار نہ ہو جائیں. یعنی سنت کی مخالفت کرنا یہ فتنے اور عذاب کا سبب ہے. عذاب کا سبب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں واضح ہے کہ جو سنت کی مخالفت کرے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. جو شخص رسول کی اطاعت سے انکار کرے گا یا رسول کی سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ بھی کبھی بھی رحمت کا مستحق نہیں ہے. دنیا میں واضح. آخرت کے پہلے مرحلے یعنی قبر میں اتباع سنت کی اہمیت. جو قبر میں 3 سوال ہوگا. پہلا سوال توحید پر مشتمل ہوگا اور دوسرا سوال اتباع سنت پر مشتمل ہوگا اور تیسرا سوال دین پر مشتمل ہوگا کہ تم کس دین کو مانتے تھے, کس کی عبادت کرتے تھے اور کس کی اتباع کرتے تھے. تو جہاں اسلام ضروری ہے, جہاں توحید ضروری ہے, وہیں اتباع سنت بھی ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ میں رسول کو نہیں جانتا, یہ کون ہے کون نہیں ہے, تو 2 سوال حل کرنے کے باوجود بھی وہ قبر میں فتنے کا شکار ہوگا. ظاہر ہے کہ رسول کے بارے میں وہی شخص جواب دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہچانتا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانتا ہو. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں پہچانتا تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کے یا منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ وہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اسی طرح سے آخرت کے دن سنت کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شخص پیدا ہوا جس نے بھی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی گواہی دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. لیکن اس میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع اور پیروکار ہیں انہیں ہی صرف قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, جو وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اسی وضو کے نشانات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انہیں پہچانیں گے. لیکن انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پانی لینے سے روک دیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں, انہیں کیوں روکا جا رہا ہے. تو جب انہیں بتایا جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, کہ جس نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کی, جن لوگوں نے میرے بعد بدعتیں ایجاد کی, وہ ان کے دوری ہو دوری ہو, دور ہٹو دور ہٹو, مجھ سے دور رہو, اور انہیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا. قیامت کے دن بھی فتنے کا شکار ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توحید اور اتباع سنت پر باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.